السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی آپس میں تلقین کرتے رہے۔ میرا آج موضوع بیان ہے شریعت کے 4 بنیادی اصول سورہ عصر کی روشنی میں۔ اسلام نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں یعنی جن پر زندگی گزارنی ہے، جس پر پورے کا پورا اسلام ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے سورہ عصر کی تھوڑی سی فضیلت کے بارے میں ایک نظر۔ سورہ عصر بہت ہی مختصر لیکن جامعیت کے اعتبار سے نہایت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی جامعیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام آپس میں یہ طے کر لیا کرتے تھے کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کو ملا کریں گے تو ان کا موضوع بحث سورہ عصر ہوا کرے گا۔ ایک مشہور امام ہے امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ہذہ السورۃ لکفتہم۔ اگر اللہ اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نہ بھی نازل کرتا تو یہ صورت امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اس 4 بنیادی اصولوں کی طرف کہ وہ 4 بنیادی اصول کون سے ہیں۔ وہ 4 بنیادی اصول ہیں العلم، نمبر 2 العمل بھی، نمبر 3 الدعوہ علیہ، نمبر 4 الصبر علی الاذی فیہ۔ سب سے پہلے علم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ علم میں قرآن میں مختلف جگہ پر تعلیم کی، علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ اس آیت سے علم کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا جو ہم میں سے اہل ایمان ہیں، جو اہل علم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل علم کا کتنا رتبہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کے بارے میں امام بخاری کا بہت اہم قول ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب علم کی فضیلت جو ہے اس کے بعد علم کی اقسام کی طرف آتے ہیں کہ علم کی آگے سے کتنی اقسام ہیں۔ نمبر 1 معرفت اللہ، نمبر 2 معرفت نبی، نمبر 3 معرفت دین الاسلام۔ اب معرفت اللہ کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا تو معرفت اللہ میں جو علم سب سے پہلے سیکھنا اور سمجھنا مقصود ہے وہ ہے اس ذات کی معرفت جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس ذات کی معرفت۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لیجئے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معرفت الہی کی بھی آگے سے 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ معرفت الہی کے بعد معرفت النبی کا درجہ آتا ہے۔ معرفت النبی میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت پر ایمان لانا کہ جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اب معرفت النبی میں بھی 4 چیزیں آتی ہیں، ایمان، اطاعت، ادب و احترام اور معاملت۔ ایمان اپنے خالق کو جاننا اور پھر اس شخصیت کو جاننا کہ جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد اطاعت کا آتا ہے۔ اطاعت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، یعنی جس شخص پر ایمان لایا گیا اس کی اب اطاعت بھی لازم ہے۔ اور اس کی اطاعت کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور یہاں ایک جگہ پر ایک اور جگہ پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد ایمان کے بعد اور اطاعت کے بعد ادب و احترام کا درجہ ہے کہ جس شخص کا پر ایمان لایا جائے اس کی اطاعت لازم ہے، پھر اس کا ادب و احترام بھی لازم ہے اور اس کے کام میں اس کی معاونت بھی لازم ہے۔ جو اہل ایمان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بارے میں کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ان کا ادب و احترام کیا اور ان کے دین کے معاون بنے اور پورے دین کی اتباع کی۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے بس وہی اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں اور کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کا ہی یہ شیوہ ہے کہ وہ دین حنیف کو سمجھتے ہوئے، ان کو سیکھتے ہوئے اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں، اس کو نشر بھی کرتے ہیں، اس کے مخالف میں آنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی معرفت اسلام میں دین الاسلام، یعنی دین اسلام کی معرفت کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہمارے لیے کن معاملات میں سختی کرتا ہے، کن معاملات میں ہم سے نرمی برتی گئی ہے اور کن معاملات میں کیا حکم دیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اسلام کو جاننے میں جو ہے اس کا علم ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے دوسری بنیادی چیز العمل بھی، یعنی عمل کرنا ہے، کس چیز پر عمل کرنا ہے۔ اب اس چیز کا ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے، جو جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اب عمل کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال۔ انفرادی اعمال میں ہے، انفرادی اعمال کا تعلق صرف انسان کے اپنی ذات سے، یعنی ایک فرد سے اس کا انفرادی اعمال کا تعلق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہے اجتماعی اعمال۔ اجتماعی اعمال میں اب کون کون سے اعمال ہیں اور کس کس نظام کے تحت آتے ہیں، اس کی بھی آگے سے 5 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سیاسی نظام، نمبر 1 سیاسی نظام، نمبر 2 معاشی نظام، نمبر 3 معاشرتی نظام، نمبر 4 عدالتی نظام، نمبر 5 تعلیمی نظام۔ اب ایک ایک کر کے ہم جو ہے تھوڑی اس پر نظر ڈالیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ان تمام نظاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے سیاسی نظام۔ سیاسی نظام میں ہے وشاورہم فی الامر، سیاسی امور میں مشاورت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی سیاسی امور میں مشاورت کریں۔ نمبر 2 ہے معاشی نظام۔ معاشی نظام میں کیا ہے کہ انسان جو کماتا ہے اس کمائی میں اس کے حرام کی آمیزش نہ ہو، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح طور پہ بتا دیا کہ جو تم کماتے ہو وہ حلال طریقے سے کماؤ، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے بعد ہے معاشرتی نظام۔ ہمارے معاشرے میں مطلب رہنے سہنے کے طور طریقے، اس چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے، اپنے فرائض کا علم ہونا چاہیے، معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور کس بنیاد پر اور کس معیار پر زندگی گزارنی چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معاشرے میں معزز وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو اچھا معیار ہے، اس معیار کا یعنی جو لیول ہے وہ تقوی پر ہے۔ اس کے بعد ہے جی عدالتی نظام۔ عدالتی نظام میں معاشرے میں جب عدالتی نظام درست ہو جائیں گے تو سارے کے سارے نظام ہی بہتر ہو جائیں گے۔ اس بات کو سمجھ لینا ہی بہتر ہے کہ نظام تب تک ہی چل سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے قانون جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ معاشرے میں لاگو کر دیے جائیں۔ اب اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
العلی الکبیر، یعنی قانون سازی صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ معاشرے میں بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے قانون، اللہ کے احکامات سے معاشرے میں لوگ جو ہٹنا شروع کر دیں تو تب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ معاشرے کا تعلیمی نظام، اس میں تعلیمی نظام میں ہے کہ یہ مکمل طور پر اسلامی ڈھانچے میں تب تک جو ہے وہ ڈھل سکتا ہے کہ جب تک یہ معاشرے میں دینی تعلیم کو نافذ نہ کیا جائے۔ تعلیم صرف جو ہے تعلیم حاصل بھی کرنی ہے تو اس کا تعلق صرف تعلق باللہ کی، اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق کی بنیاد پر وہ ہونا چاہیے۔ تب جب دین سیکھو گے تو دین میں ہی دنیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سیاسی، معاشرتی، عدالتی اور تعلیمی نظام جو ہے وہ ان سب سے خالی ہیں، ان سب سے عاری ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ بنتا ہے۔ اور کوئی بھی جو شخص ہے وہ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، اس چیز کو معیوب پھر نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 4 یعنی نمبر 3 مطلب دین کی بنیادی چیزوں میں جو تیسرے نمبر پر چیز آ رہی ہے وہ ہے دعوت، الدعوہ علیہ۔ اب دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ دعوت کس چیز کی دیکھنی ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ جانا ہے، اس کو آگے دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے اور اچھے کاموں کی دعوت دینی ہے۔ اب دعوت کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلغوا عنی ولو آیات، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کے دوسروں تک پہنچا دو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھ سے ایک آیت بھی سنتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر جو تم مجھ سے اگر ایک آیت بھی سن لیتے ہو اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب دعوت کی بھی 2 اقسام ہیں، جزئی دعوت، کلی دعوت۔ جزئی دعوت میں کیا ہے؟ جزئی دعوت سے مراد ہے کہ کسی ایک خاص مسئلے میں کسی کی رہنمائی کرنا، اس کو اس مسئلے میں اگلے بندے کو اس کی دعوت دینا، جیسے وہ مسئلہ نماز کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جہاد کا بھی ہو سکتا ہے، حج کا، روزے کا، درس و تدریس کا، کسی بھی متعلقہ ایک مسئلے کے متعلقہ جو ہے وہ رہنمائی دی جاتی ہے۔ اب کلی دعوت میں پورے کا پورا دین شامل ہے، مطلب پورے کے پورے دین شامل ہے، جس میں دین کا جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ روزے کا ہو، حج کا ہو، طلاق، خلا، وراثت، کسی بھی مسئلے کے متعلقہ زندگی میں کسی بھی مسئلے کے متعلقہ ہو، اس کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے ہمارا چوتھا اور آخری بنیادی اصول، مسائل پر صبر۔ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی تو مصیبتیں اور آزمائشیں تو آئیں گی، اب ان پر صبر کرنے کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو، جب تم پر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں تو اس پر صبر کرو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر۔ یعنی جب تم پر مشکلات، مصیبتیں آئیں تو اس وقت اللہ سے دعا کرو، اور دعا کرو کہ یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدم کر دے اور ہماری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد صبر کیسے مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یعنی جب تم پر مشکلیں، مصیبتیں، مصائب و آلام جب آئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا گیا ہے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کس طریقے سے مانگنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں بتا دیا کہ اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ، یعنی صبر کرو اور نماز پڑھو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے انعام اور اجر کا تذکرہ کیا ہے۔
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرات وأجر كبير، مگر جنہوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے اللہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اگر تم پر مشکلات اور مصائب و الام آتے ہیں تو ان پر صبر کرو، اور صبر بھی کس طریقے سے کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور مدد مانگنی ہے، اور مدد بھی کس طریقے سے مانگنی ہے کہ نماز اور روزے کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے جو ہے مدد طلب کرو، اور جو حقیقتاً مصائب و الام کے آنے پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کا بھی اور ان کے رتبے کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اور صبر کیا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ ہیں وہ بنیادی 4 اصول جن پر پورے کا پورا اسلام ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس صورت کے علاوہ اگر کوئی اللہ صورت نہ بھی نازل کرتا تو یہ صورت انسان کی ہدایت کے لیے، پوری امت کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ یہی وہ 4 چیزیں ہیں جن میں اللہ کی رضا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اور جنت کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے۔ دعا ہے کہ آج اس نچیز نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔